بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 810 کے مطابق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی القیر خبث الحدید والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة او كما قال۔ جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 810 کے مطابق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسلسل حج اور عمرہ کیا کرو، کیونکہ حج اور عمرہ غربت اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے زنگ اور میل کچیل کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور مقبول حج کا ثواب اور انعام تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ برادر اسلام، یہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جو امام ترمذی نے اپنی اس عظیم کتاب کی حدیث شریف نمبر 810 کے مطابق نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتوں کی وضاحت فرمائی حج اور عمرہ کے حوالے سے۔ پہلی بات، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلسل حج اور عمرہ کیا کرو۔ حج کی طاقت ہے تو حج کیا کرو، اور عمرے کی طاقت ہے تو عمرہ کیا کرو۔ اگر دونوں کی طاقت ہے تو حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو، مسلسل کیا کرو۔ جب بھی تمہیں موقع ملے حج کرنے کا اور عمرہ کرنے کا تو حج اور عمرہ ضرور کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں حج اور عمرہ کریں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ حج اور عمرہ کرو۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے، حج اور عمرہ دونوں کے دونوں یہ غریبی اور غربت اور گناہوں کا ایسے خاتمہ کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کا اور سونے کا اور چاندی کا میل کچیل زنگ دور کر دیتی ہے۔ خالص لوہا باقی رہ جاتا ہے، خالص سونا باقی رہ جاتا ہے، خالص چاندی باقی رہ جاتی ہے۔ بھٹی میں ڈالنے سے جس طرح یہ خالص رہ جاتے ہیں اور چمک دمک ان کے اندر آ جاتی ہے، میل کچیل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ مومن حج اور عمرہ کرتا ہے تو حج اور عمرہ کرنے کی برکت سے اس کے گناہوں کا ایسے ہی صفایا ہو جاتا ہے جس طرح بھٹی میں لوہے کے اور سونے کے اور چاندی کے زنگ کا صفایا ہو جاتا ہے، یعنی بندے کے گناہوں کا صفایا ہو جاتا ہے، اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف انسان ہو جاتا ہے۔ کس کی برکت سے؟ حج کی برکت سے اور عمرہ کرنے کی برکت سے۔ حج مخصوص مہینے کے اندر ہوتا ہے اور عمرہ پورے سال جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ حج ذرا کچھ مہنگا ہے، 10-12 لاکھ تک اس کی مالیت پہنچ جاتی ہے، جبکہ عمرہ سستا ہے، یہ 1.5 سے 2 لاکھ اور 2.5 سے 3 لاکھ میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی توفیق دے وہ کام کرنا چاہیے۔ حج کی توفیق ملے تو حج کریں اور عمرے کی توفیق ملے تو عمرہ کریں۔ فائدہ کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ آخر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقبول اور مبرور حج کے بارے میں ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ مقبول حج اگر ہو جائے، بندہ حج کرنے کے لیے گیا، حج مقبول ہو گیا، حج مبرور ہو گیا،
اللہ نے قبول کر لیا، اب اس کا انعام سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی اب یہ حاجی جنت میں جائے گا ہی جائے گا. اتنا بڑا انعام ہے مقبول حج کرنے والے حاجی کا اور مبرور حج کرنے والے حاجی کا، کہ اب اس کا انعام جو ملے گا اسے جنت کی شکل میں ملے گا. مرنے کے بعد، قیامت کے بعد جب وہ جنت میں چلا جائے گا، باقی ساری نعمتیں وہاں پہلے موجود ہوں گی. کیونکہ اصل مسئلہ ہے جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچ جانے کا. جو بندہ جہنم سے بچ گیا اور جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ بندہ کامیاب ہو گیا. تو حج کرنے سے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا انعام سوائے جنت کے اور کچھ نہیں رہ جاتا. جنت میں چلا جائے گا، باقی سب کچھ وہاں میسر آ جائے گا. اللہ کا دیدار، پیارے نبی کا پڑوس، صحابہ اہل بیت سے ملاقاتیں، صالحین کا ساتھ، نیک بندوں کی ہمراہی، سب کچھ وہاں ملے گا. اور طرح طرح کی نعمتیں، اور جو بندہ چاہے گا وہ وہاں دستیاب ہوگا. کیونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جو آپ چاہیں گے وہ وہاں دستیاب ہے. ایسی کوئی چیز آپ چاہ ہی نہیں سکتے جو جنت میں موجود نہ ہو. لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت ضرور ہمیں حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.